باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے اخبار باب 14 حصہ دوئم، برس کی طہارت۔ پھر وہ تقصیر کی قربانی کے برے کو ذبح کرے اور اس کے خون میں سے لے کر اس شخص کے جس کی طہارت کی جاتی ہے داہنے کان کی نوک پر اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگائے، اور کاہن اس تیل میں سے کچھ اپنی بائیں ہتھیلی پر ڈالے، اور اس تیل میں سے جو اس کی بائیں ہتھیلی پر ہے وہ اپنی داہنی انگلی سے 7 دفعہ خداوند کے سامنے چھڑکے، اور اس تیل میں سے جو اس کی ہتھیلی پر باقی ہے طہارت کیے جانے والے شخص کے داہنے کان کی نوک پر اور اس کے دائنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور اس کے داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر تقصیر کی قربانی کے خون پر لگائے، اور باقی تیل جو کاہن کی ہتھیلی میں ہے طہارت کیے جانے والے شخص کے سر پر ڈالے، تاکہ اس کے لیے خداوند کے سامنے کفارہ دے۔ تب وہ کمریوں میں سے ایک یا کبوتر کے بچوں میں سے ایک جس کا اسے مقدور ہو گزرانے، اور وہی جس کا اسے مقدور ہوا ہو نذر کی قربانی سمیت، ایک خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوکھنی قربانی کے لیے ہوگا، اور کاہن طہارت کیے جانے والے شخص کا خداوند کے سامنے کفارہ دے۔ یہ شریعت اس کے لیے ہے جسے برس کی بیماری ہو اور جسے طہارت کے لوازمات کا مقدور نہیں۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے فرمایا، جب تم کنعان کے ملک میں سے جو میں تمہیں ملکیت کے لیے دوں گا داخل ہو، اور میں تمہاری ملکیت کے کسی گھر پر برس کی بلا لاؤں، تو جس کا گھر ہے وہ کاہن کے پاس آ کر خبر دے اور کہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ بلا سی ہے۔ تب کاہن حکم کرے کہ اس گھر کو بیشتر اس کے کہ وہ بلا کے ملاحظہ کیے لیے اس میں داخل ہو خالی کرے، تاکہ سب سامان جو گھر میں ہے ناپاک نہ ہو جائے، اور بعد اس کے وہ گھر کے ملاحظے کے لیے اس میں داخل ہو اور وہ بلا پر نظر کرے۔ اگر گھر کی دیواروں پر اس بلا کے چھوٹے چھوٹے نقطے، سبزی یا سیاہی مائل دیکھنے میں دیوار پر گہرے معلوم پڑیں، تو کاہن گھر کے دروازے سے باہر نکلے اور 7 دن تک اسے کفل لگائے۔ 7ویں دن پھر آئے اور ملاحظہ کرے، تو اگر وہ بلا گھر کی دیواروں پر پھیل گئی ہو، تب وہ حکم کرے کہ وہ پتھر جن پر وہ بلا ہے نکالے جائیں اور شہر سے باہر ناپاک جگہ میں پھینکے جائیں، اور کہ وہ گھر اندر سے چاروں طرف کھرچا جائے، اور کھرچی ہوئی مٹی شہر سے باہر ناپاک جگہ میں پھینکی جائے، اور کہ ان پتھروں کی جگہ دوسرے پتھر لگائے جائیں اور دوسری مٹی لی جائے اور گھر کو لیپا جائے۔ اگر پتھروں کے نکالے جانے اور گھر کے کھرچے جانے اور اس کے لیپے جانے کے بعد پھر وہ بلا گھر میں ظاہر ہو پڑے، تب کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے۔ اگر وہ بلا گھر میں پھیل گئی ہو تو یہ گھر میں خراب برس ہے اور وہ ناپاک ہے، تب وہ گھر کو اور اس کے پتھروں اور لکڑیوں اور سب کو گروا دے اور انہیں شہر سے باہر ناپاک جگہ میں پھینکوا دے۔ اور جو کوئی اس گھر میں اس کے کفل لگائے جانے کے دنوں میں داخل ہو وہ شام تک ناپاک رہے، اور جو کوئی اس گھر میں سویا وہ اپنے کپڑے دھوئے، اور جس کسی نے اس کے اندر کچھ کھایا وہ اپنے کپڑے دھوئیں۔ اور اگر کاہن نے داخل ہو کر دیکھا کہ اس گھر کے لیپے جانے کے بعد وہ بلا نہیں پھیلی، تو وہ اسے پاک قرار دے، کیونکہ وہ بلا دور ہو گئی۔ تب وہ اس گھر کی طہارت کے لیے 2 چڑیاں اور دیوار کی لکڑی اور کرمز اور زوفہ لے، اور ایک چڑیا کو مٹی کے برتن میں زندہ پانی پر ذبح کرے، اور دیوار کی لکڑی اور زوفہ اور کرمز اور زندہ چڑیا کو لے ذبح کی ہوئی چڑیا کے میں اور زندہ پانی میں ڈبوئے، اور اسے 7 دفعہ گھر پر چھڑکے، اور چڑیا کے خون اور زندہ پانی اور زندہ چڑیا اور دیوار کی لکڑی اور زوفہ اور کرمز سے اس گھر کو پاک کرے،
تب زندہ چڑیا کو شہر سے باہر میدان کی طرف چھوڑ دے اور اس گھر کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ شریعت ہے برس کی سب اقسام کے لیے اور کرا کے لیے اور کپڑوں اور گھر کے برس کے لیے اور ورم اور آبلے اور چمکتے ہوئے داغ کے لیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی چیز کب پاک یا ناپاک ہے۔ برس کی شریعت یہی ہے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔